بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا 42واں سبق ہے۔ پہلی عبارت پڑھتے ہیں۔ وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية فحينئذ تكون هذه الالفاظ افعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائما فالمثال المذكور في معنى جاءني القوم حاشا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا۔ ترکیب دیکھ لیں۔ وہ عاطفہ قال فعل بعض مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ جو راجع ہے نحات کی طرف جو معہود فی ذہن ہے۔ یہ مضاف الیہ قال کا فاعل، فاعل جملہ فعلیہ ہو کر قول بن جائے گا، اور انا حرف مشبہ، الاسم موصوف، الواقع صیغہ اسم فاعل، ضمیر اس کی ہوا جو راجع ہے الاسم کی طرف اس کا فاعل، بعد مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ جو لوٹ رہی ہے حروف استثناء کی طرف۔ مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بن جائے گا الواقع صیغہ اسم فاعل کا۔ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الاسم موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر ان کا اسم بن جائے گا۔ یکون فعل ناقص و ضمیر اس کا اسم ہے، اور منصوباً صیغہ اسم مفعول ہے، علی المفعولیتی یہ منصوباً کے متعلق ہے، اور یہ شبہ جملہ ہو کر یکون کی خبر۔ یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر ان کی خبر۔ ان حرف مشبہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قول کا مقولہ، تو قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تفریعیہ اور حین اذن یہ مفعول فی ہے تکون فعل ناقص کا، لیکن حین اذن کی بھی ایک تفصیلی ترکیب ہے، پہلے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں حین اذن کی عبارت محذوف نکالی جاتی ہے سابقہ جملے کے اعتبار سے، تو یہاں ہم نے حین اذن کی محذوف عبارت نکال لی ہے۔ حین اذ نصب الاسم الواقع بعدها على المفعولیۃ، تو اس کی ترکیب کا طریقہ یہ ہے کہ حین اور اذ یہ تو ہو گیا مبدل من بدل، یعنی بدل الکل ہے، تو یہ مبدل من بدل مل کر یہ مضاف ہو جائے گا۔ نصب فعل مجہول ہے، الاسم اسم موصوف، الواقع یہ بعدہا الواقع کا ظرف بن کر یہ صفت بن جائے گا، موصوف صفت نصیبہ کا نائب فاعل ہو جائے گا، اور علی المفعولیت یہ نصیبہ کے متعلق، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حین کا مضاف الیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا مفعول فی تکون جو آگے فعل ناقص آ رہا ہے۔ تکون فعل ناقص، حاضر الافعال یہ مرکب اشاری مل کر اس کا اسم ہے، اور افعال خبر ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ بنا لیں، الفاعل یہ مبتدا ہے، فیہا یہ جار مجرور، یہ مستترون کے متعلق ہے، متعلق مقدم، اور ضمیر موصوف ہے، مستترون اس صیغہ اسم فاعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے ضمیر ان کی طرف، اور دائماً یہ یا تو استطاراً دائماً آپ نکال لیں مصدر، دائماً اس کی صفت بن کر مستتی صیغہ اسم فاعل کا مفعول مطلق بن جائے گا، یا زماناً دائماً نکال لیں گے تو پھر یہ مفعول فی بن جائے گا مستتر صیغہ اسم فاعل کا۔ 12 صیغہ اسم فاعل اپنے مفعول مطلق یا مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ضمیر کی صفت بن کر، اور یہ الفاعل مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تفریعیہ، المثال المذکور موصوف صفت مبتدا فی حرف جر، معنی مضاف اور جانی یہ ساری جو بعد والی امثلہ ہے یہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جا مجرور یہ ظرف مستقر ہو کر فالمثال مذکور کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وقال بعضهم، بعض کا یعنی بعض نحویوں کا قول یہ ہے کہ جو اسم ان حروف کے بعد واقع ہو وہ مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا، اس وقت یہ الفاظ افعال ہوں گے، اور ان کا فاعل وہ ضمیر ہوگی جو ہمیشہ ان میں چھپی ہوگی، لہذا مذکورہ مثال کے معنی اس طرح ادا ہوں گے
جاءنی القوم حاشا زیدن، میرے پاس قوم آئی اور اس قوم کا فعل مجی زید سے الگ رہا، یعنی زید نہیں آیا، باقی سب آئے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بعض نحویوں کا کہنا یہ ہے کہ حاشا، خلا اور عدا ان حروف کے بعد جو اسم واقع ہوگا وہ مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا، لہٰذا جب وہ مفعول بنے گا تو یہ الفاظ فعل بنیں گے، اور ان کا فاعل کون ہوگا؟ ان کا فاعل میں ضمیر ہوگی جو چھپی ہوگی۔ اب دیکھیں جاءنی القوم حاشا زیدن، اس مثال کے اندر حاشا فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے جاءنی القوم، اس پورے جملے سے جو فعل مجیعت سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی قوم کا آنا، یعنی جو خلاصے کلام ہے، تو وہ جو خلاصے کلام نکل رہا ہے وہ حاشا کی ضمیر کا بنے گا مرجع، اور زیدن بنے گا اس کا مفعول بھی۔ تو ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ قوم آئی، قوم کا آنا، یعنی ہوا ضمیر جو حاشا کے اندر چھپی ہے، تو قوم کا آنا زید سے خالی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کا ترجمہ بنے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔